بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 95 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے آغاز کر رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پہ انعام فرمایا، اور ان لوگوں سے ہمیں بچائے، ان لوگوں سے ہر صورت بچائے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ ہونے دے جن پر اس کا غضب نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ ترجمہ: ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ یہاں ضمناً اس حقیقت پر بھی متنبہ کر دیا گیا کہ انبیاء سب کے سب مسلم تھے، بخلاف اس کے یہ یہودی اسلام سے ہٹ کر اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو کر صرف یہودی بن کر رہ گئے۔ مزید آیت میں لفظ ربانی اور احبار استعمال ہوئے ہیں۔ ربانی کے معنی ہیں علماء اور احبار کا معنی ہے فقہا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ: تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ تفسیر میں آیا کہ یعنی جو شخص صدقے کی نیت سے قصاص معاف کر دے اس کے حق میں یہ نیکی اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس کے جسم میں کوئی زخم لگایا گیا اور اس نے معاف کر دیا تو جس درجے کی یہ معافی ہوگی اسی کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ تفسیر میں آیا کہ مسیح علیہ السلام کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہی ایک دین جو تمام پچھلے انبیاء کا دین تھا، مسیح کا دین بھی وہی تھا، اور اسی کی طرف وہ دعوت دیتے تھے۔ تورات کی اصل تعلیمات میں سے جو کچھ ان کے زمانے میں محفوظ تھا اس کو مسیح خود بھی مانتے تھے، اور انجیل بھی اس کی تصدیق کرتی تھی۔
قرآن اس حقیقت کا بار بار اعادہ کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے انبیاء دنیا کے کسی گوشے میں آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی پچھلے انبیاء کی تردید کے لیے اور ان کے کام کو مٹا کر اپنا نیا مذہب چلانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ ہر نبی اپنے پیش رو انبیاء کی تصدیق کرتا تھا اور اسی کام کو فروغ دینے کے لیے آتا تھا جسے اگلوں نے ایک پاک ورثے کی حیثیت سے چھوڑا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب اپنی ہی پچھلی کتابوں کی تردید کرنے کے لیے کبھی نہیں بھیجی، بلکہ اس کی ہر کتاب پہلی آئی ہوئی کتابوں کی مصدق تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ تفسیر میں آیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں 3 حکم ثابت کیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کافر ہیں، دوسرے یہ کہ وہ ظالم ہیں، تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو انسان خدا کے حکم اور اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل 3 بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اولاً اس کا یہ فعل حکم خداوندی کے انکار کا ہم مانی ہے اور یہ کفر ہے۔ ثانیاً اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا تھا وہ تو خدا نے دے دیا تھا، اس لیے جب خدا کے حکم سے ہٹ کر اس نے فیصلہ کیا تو ظلم کیا۔ تیسرے یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر اپنا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا تو در حقیقت بندگی و اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نکالا، اور یہی فسق ہے۔ یہ کفر اور ظلم اور فسق اپنی نوعیت کے اعتبار سے لازماً انحراف از حکم خداوندی کی عین حقیقت میں داخل ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ جہاں وہ انحراف موجود ہو وہاں یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہوں۔ البتہ جس طرح انحراف کے درجات و مراتب میں فرق ہے، اسی طرح ان تینوں چیزوں کے مراتب میں بھی فرق ہے۔ جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے، وہ مکمل کافر اور ظالم اور فاسق ہے۔ اور جو اعتقاداً حکم الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں ہے مگر اپنے ایمان کو کفر، ظلم اور فسق سے مخلوط کر رہا ہے۔ اسی طرح جس نے تمام معاملات میں حکم الہی سے انحراف اختیار کر لیا ہے وہ تمام معاملات میں کافر، ظالم اور فاسق ہے۔ اور جو بعض معاملات میں مطیع اور بعض میں منحرف ہے، اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر و ظلم و فسق کی آمیزش ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے۔ بعض اہل تفسیر نے ان آیات کو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص قرار دینے کی کوشش کی ہے، مگر کلام الہی کے الفاظ میں اس تعویل کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس تعویل کا بہترین جواب وہ ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں سے جس نے خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا ہو وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ نے فرمایا، کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل کہ کڑوا سب ان کے لیے ہے اور میٹھا سب تمہارے لیے۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم انہی کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ ترجمہ: پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔
لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ آیت کے آغاز میں آیا کہ اے محمد ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اگرچہ اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں سے جو کچھ اپنی اصلی اور صحیح صورت پر باقی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے بجائے الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ قرآن اور تمام وہ کتابیں جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، سب کی سب فی الاصل ایک ہی کتاب ہیں، ایک ہی ان کا مصنف ہے، ایک ہی ان کا مدعا اور مقصد ہے، ایک ہی ان کی تعلیم ہے اور ایک ہی علم ہے جو ان کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا کیا گیا۔ فرق اگر ہے تو عبارات کا ہے جو ایک ہی مقصد کے لیے مختلف مخاطبوں کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اختیار کی گئیں۔ بس حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ کتابیں ایک دوسرے کی مخالف نہیں، ترویج کرنے والی نہیں، تصدیق کرنے والی ہیں، بلکہ اصل حقیقت اس سے کچھ بڑھ کر ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی الکتاب کے مختلف ایڈیشن ہیں۔ مزید آیا کہ اصل میں لفظ آیت میں استعمال ہوا مہیمن، عربی میں اس کے معنی محافظت، نگرانی، شہادت، امانت، تائید اور حمایت کے ہیں، یعنی آدمی نے فلاں چیز کی حفاظت اور نگہبانی کی، یعنی پرندے نے اپنے چوزے کو اپنے پروں میں لے کر محفوظ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا، یعنی میں دعا کرتا ہوں تم تائید میں آمین کہو۔ اس سے لفظ ہمیان ہے جسے اردو میں ہمیانی کہتے ہیں، یعنی وہ تھیلی جس میں آدمی اپنا مال رکھ کر محفوظ کرتا ہے۔ بس قرآن کو الکتاب پر مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان تمام برحق تعلیمات کو جو پچھلی کتب آسمانی میں دی گئی تھیں اپنے اندر لے کر محفوظ کر دیا ہے۔ وہ ان پر نگہبان ہے، اس معنی میں کہ اب ان کی تعلیمات برحق کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے گا۔ وہ ان کا مؤید ہے اس کے معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر خدا کا کلام جس حد تک موجود ہے قرآن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ ان پر گواہ ہے اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر خدا کے کلام اور لوگوں کے کلام کی جو آمیزش ہو گئی ہے، قرآن کی شہادت سے اس کو پھر چھانٹا جا سکتا ہے۔ جو کچھ ان میں قرآن کے مطابق ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہے وہ لوگوں کا کلام۔ آیت میں مزید آیا کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود ایک سوال کی توضیح کرنا ہے جو اوپر کے سلسلہ تقریر کو سنتے ہوئے مخاطب کے ذہن میں الجھن پیدا کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تمام انبیاء اور تمام کتابوں کا دین ایک ہے اور یہ سب ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرتے ہوئے آئے ہیں تو شریعت کی تفصیلات میں ان کے درمیان میں فرق کیوں ہے؟ کیا بات ہے کہ عبادت کی صورتوں میں حرام اور حلال کی قیود میں اور قوانین تمدن و معاشرت کے فروع میں مختلف انبیاء اور کتب آسمانی کی شریعتوں کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے کہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ تو یہ اس کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فرق پیدا ہوتا رہا۔ آیت کے اگلے حصے میں، آخری حصے میں آیا کہ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ یہ مذکورہ بالا سوال کا پورا جواب ہے، اور اس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ نمبر 1، محض اختلاف شرائع کو یعنی شریعت کے اختلافات کو اس بات کی دلیل قرار دینا غلط ہے کہ یہ شریعتیں مختلف ماخذ سے ماخوذ
माखूज और मुख्तलिफ सरचश्मों से निकली हुई हैं। दरअसल वो अल्लाह ताला ही है जिसने मुख्तलिफ कौमों के लिए मुख्तलिफ ज़मानों और मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ ज़ाब्ते मुकर्रर फरमाए। नंबर 2, बिलाशुबा ये मुमकिन था कि शुरू ही से तमाम इंसानों के लिए एक ज़ाब्ता मुकर्रर करके सबको एक उम्मत बना दिया जाता, लेकिन वो फ़र्क जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया की शरीयतों के दरमियान रखा, उसके अंदर दूसरी बहुत सी मसलहतों के साथ एक बड़ी मसलहत ये भी थी कि अल्लाह ताला इस तरीके से लोगों की आजमाइश करना चाहता था। जो लोग असल दीन और इसकी रूह और हकीकत को समझते हैं और दीन में इन ज़वाबित की हकीकी हैसियत को जानते हैं और किसी तासुब में मुब्तला नहीं है, वो हक़ को जिस सूरत में भी वो आएगा पहचान लेगा और कबूल कर लेगा। उनको अल्लाह के भेजे हुए साबिक अहकाम की जगह बाद के अहकाम तस्लीम करने में कोई तामुल ना होगा। बखिलाफ़ इसके जो लोग रूह दीन से बेगाना हैं और ज़वाबित और उनकी तफसीलात ही को असल दीन समझ बैठे हैं और जिन्होंने खुदा की तरफ से आई हुई चीज़ों पर ख़ुद अपने हाशिए चढ़ाकर इन पर जमूद और तासुब अख्तियार कर लिया है, वो हर उस हदायत को रद्द करते चले जाएंगे जो बाद में खुदा की तरफ से आए। इन दोनों किस्म के आदमियों को मुमय्यज़ करने के लिए यह आजमाइश ज़रूरी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने शराए में इख्तिलाफ रखा। नंबर 3, तमाम शराए से असल मकसूद नेकियों और भलाइयों को पाना है और वो इसी तरह हासिल हो सकती हैं कि जिस वक्त जो हुक्म खुदा हो उसकी पैरवी की जाए। लिहाजा जो लोग असल मकसद पर निगाह रखते हैं उनके लिए शराए के इख्तलाफात और मनाहिज के फ़रोग पर झगड़ा करने के बजाय सही तर्ज अमल ये है कि मकसद की तरफ उस राह से पेशकदमी करें जिसको अल्लाह ताला की मंजूरी हासिल हो। नंबर 4, जो इख्तलाफात इंसानों ने अपने जमूद, तासुब, हठधर्मी और जहन की उपज से खुद पैदा कर लिए हैं, उनका आखिरी फैसला ना मजलिस मनाजरा में हो सकता है ना मैदान जंग में। आखिरी फैसला अल्लाह ताला खुद करेगा जबकि हकीकत बेनकाब कर दी जाएगी और लोगों पर मुनकशिफ हो जाएगा कि जिन झगड़ों में वो उम्रें खपा रहे थे दुनिया से आए, उनकी तह में हक का जौहर कितना था और बातिल के हाशिए किस कदर। व अनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तुनूका अन बअज़ि मा अंज़लल्लाहु इलैक फ़इन तवल्लव फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअज़ि ज़ुनूबिहिम व इन्न कसीरम मिनन नासि लफ़ासिकून। तर्जुमा, बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के नाज़िल करदा कानून के मुताबिक इन लोगों के मामलात का फ़ैसला करो और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करो। होशियार रहो कि ये लोग तुमको फितने में डालकर उस हदायत से ज़रा बराबर मुनहरफ ना करने पाएँ जो खुदा ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है। फिर अगर ये इससे मुँह मोड़ें तो जान लो कि अल्लाह ने इनके बाज़ गुनाहों की पादाश में इनको मुब्तलाए मुसीबत करने का इरादा ही कर लिया है और यह हकीकत है कि इन लोगों में से अक्सर फासिक हैं। अफ़हुक्मल जाहिलियति यबगून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। तर्जुमा, अगर ये खुदा के कानून से मुंह मोड़ते हैं तो क्या फिर जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं? हालांकि जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फ़ैसला करने वाला कोई नहीं है। तफसीर में आया कि जाहिलियत का लफ्ज़ इस्लाम के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है। इस्लाम का तरीका सरासर इल्म है क्योंकि उसकी तरफ खुदा ने रहनुमाई की है जो तमाम हक़ाइक़ का इल्म रखता है, और इसके बरक्स हर वो तरीका जो इस्लाम से मुख्तलिफ है जाहिलियत का तरीका है। अरब के ज़माना कब्ल इस्लाम को जाहिलियत का दौर इसी मानी में कहा गया है कि इस ज़माने में इल्म के बगैर महज वहम या क़यास व गुमान या ख्वाहिशात की बिना पर इंसानों ने अपने लिए ज़िंदगी के तरीके मुकर्रर कर लिए थे। ये तर्ज अमल जहाँ जिस दौर में भी इंसान इख्तियार करें उसे बहरहाल जाहिलियत ही का तर्ज अमल कहा जाएगा। मदरसों और यूनिवर्सिटियों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो महज एक जुज़वी इल्म है और किसी मानी में भी इंसान की रहनुमाई के लिए काफ़ी नहीं है। लिहाजा खुदा के दिए हुए इल्म से बेनियाज होकर जो निज़ाम ज़िंदगी इस जुज़वी इल्म के साथ ज़ुनून व औहाम और क़यासात व ख्वाहिशात की आमेज़श करके बना लिए गए हैं, वो भी उसी तरह जाहिलियत की तारीफ़ में आते हैं जिस तरह कदीम ज़माने के जाहिली तरीके इस तारीफ़ में आते थे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरह अल माइदा की आयत नंबर 50 तक का तर्जुमा और तफसीर पर गौर करने की कोशिश की है, और अल्लाह ताला से दुआ है
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو سمجھنے، اس کے مضامین کو، مفاہیم کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کرنے کی، اپنانے کی، پرائرٹی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔